سارے مشرک سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور باہم مشورہ کرنے لگے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوتاؤں پر زیادتی کر رہا ہے، اس کا کیا علاج کیا جائے؟ وہ ہمارے دین کے پیچھے پڑا ہے، اس سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوتاؤں کی توہین کرتا ہے؟ ان دیوتاؤں کی جو ہمارے معبود ہیں، ہم سے پہلوں کے معبود ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو الو سمجھتا ہے جو مورتیوں کو چھوڑ دینے کی دعوت دیتا ہے؟ ان مورتیوں کو جن کے لیے عرب کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، آ کر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور کعبہ کی طرح ان کا طواف کرتے ہیں، کیا وہ چاہتا ہے کہ سارا عرب ہم پر ہلہ بول دے، یا یہ چاہتا ہے کہ ہر قبیلہ ہمارا بائیکاٹ کر دے اور ہمارے یہاں آنا جانا چھوڑ دے کہ ساری تجارت ٹپ پڑ جائے اور ہم دانے دانے کو ترس جائے؟ بہت دیر تک یوں ہی باتیں ہوتی رہی۔ پھر طے پایا کہ کچھ لوگ ابو طالب کے پاس جائے اور ان سے بھتیجے کی شکایت کرے، نیز کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیجیے کہ وہ نہ ہم کو کچھ کہے، نہ ہمارے دیوتاؤں کو، نہ اس کو ہمارے دین سے کوئی سروکار ہے، نہ ہم کو اس کے دین سے۔ چنانچہ قریش کے کچھ سردار ابو طالب کے پاس گئے اور وہ یہ تھے: حرب کا بیٹا ابو سفیان، ربیعہ کا بیٹا عتبہ، مغیرہ کا بیٹا ولید اور وائل کا بیٹا عاص اور ہشام کا بیٹا عمرو۔ ہاں، وہی عمرو جس کی کنیت ابو الحکم تھی اور جو ابو جہل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سب ابو طالب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی بات رکھی۔ ابو طالب نے بھی ان کی دلدہی کی، بڑی نرمی سے بات چیت کی اور کسی طرح سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک بت پرستی سے روکتے رہے اور تنہا اللہ کی عبادت پر ابھارتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کا ایک جتھا ہو گیا اور مشرک بہت گھبرائے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گیا اور اس کا دین پھیل گیا، نیز ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا، تو پھر کیا بنے گا؟ تب تو ہماری شامت آ جائے گی، وطن عزیز ویران ہو جائے گا اور ہمارا سارا کاروبار ٹپ پڑ جائے گا۔ لہٰذا یہ گول مول بات ٹھیک نہیں، اب کوئی دو ٹوک فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ پھر ابو طالب کے پاس آئے اور بولے: ابو طالب، آپ ہمارے بڑے بزرگ ہیں، جان و دل سے ہمیں عزیز ہے، ذرا بھتیجے کے معاملے میں انصاف کیجیے نا، اس سے کہیے کہ ہمارے دیوتاؤں کو برا نہ کہے، ہمارے دین میں عیب نہ نکالے، ہمارے عقل و خرد پر حملہ نہ کرے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ نہ کہے۔ ہاں تو آپ اس سے سمجھا دیجیے، ورنہ بیچ سے ہٹ جائیے، ہم خود ہی اس سے نمٹ لیں گے۔ آخر آپ بھی تو اس کی باتوں سے بیزار ہیں، آپ کو بھی اس طرح چین مل جائے گا۔ ابو طالب سے کچھ بن نہ پڑا، مجبور ہو کر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ بولے: بھتیجے، یہ قوم کے مالدار اور سردار لوگ ہیں، انہیں تم سے کوئی شکایت ہے کہ نہ تم ان کے دیوتاؤں کو کچھ کہو، نہ یہ تم کو اور تمہارے خدا کو کچھ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چچا، جو چیز ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیا اس کی طرف انہیں بلانا چھوڑوں؟ ابو طالب نے کہا: وہ کیا چیز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں کہتا ہوں کہ یہ زبان سے صرف ایک فقرہ کہہ دے، اگر یہ راضی ہو جائے تو پورا عرب ان کا غلام ہو جائے گا اور ساری دنیا ان کے قدم چومے۔ ابو جہل زور سے چیخا: تیرے باپ کی قسم، وہ کون سا فقرہ ہے؟ اس جیسے 10 فقرے ہم سے سن لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے۔ یہ سنتے ہی سب کے سب تلمرا اٹھے، غصے سے چہرے سرخ ہو گئے اور نفرت سے گردنیں پھر گئے اور وہ یہ کہتے ہوئے چل دیے: اچھا دیکھ اب تیری کیسی ملٹی پلیئر کرتے ہیں ہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تیزی سے پھیل رہی تھی اور معاشرے کا صالح عنصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شرک کے عالم بردار بہت تلمرائے اور ان کے دلوں پر سانپ لوٹنے لگے۔ خدا کی عبادت سراسر بتوں کی توہین تھی، اسلام کی عزت کفر کے لیے سراپا ذلت تھی اور مسلمانوں کی سربلندی کافروں کے لیے خطرہ تھی۔ لہٰذا کافر غصے سے بے تاب ہو گئے، بالکل آگ بگولا ہو گئے اور انہوں نے قسمیں کھائی: اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ننگی تلوار ہیں، جہاں پائیں گے اس سے ستائیں گے،
اور جس طرح ہو سکے گا اس کا دل دکائیں گے، جسم کو بھی زخم کریں گے اور روح کو بھی چھلنی کریں گے اور اس کے دین کو مٹا کر چھوڑیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے شاعروں اور بدمعاشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکا دیا۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں لگاتے، اشعار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتے، لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدگمانیاں پھیلاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل و نیت پر حملے کرتے۔ کوئی کہتا یہ تو جادوگر ہے، کوئی کہتا اس پر تو جادو کا اثر ہے، اور کوئی کہتا اس کو شہرت کی ہوس ہے۔ ایک دن کچھ مشرک سردار کعبہ میں جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع سخن بنے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے اور اپنے کیے کا حساب دیں گے، اچھے کاموں میں اچھا بدلہ پائیں گے اور برے کا برا، اچھے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے اور برے کام کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے اور کچھ بحث مناظرہ کرے، اگر وہ اپنی باتوں میں سچا ہوگا تو دلیل دے گا، اور اگر جھوٹا ہوگا اور محض دعویٰ ہی کرتا ہو تو ہم کو حق ہوگا کہ اس سے جتنا چاہے ستائے، اور اس میں ہم بالکل معذور ہوں گے، نہ کسی کو ملامت کا حق ہوگا اور نہ باز پرس کا۔ چنانچہ انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی دوڑایا۔ آدمی پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف سے کچھ امید ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ شاید ان پر حق بے نقاب ہو گیا اور شاید اب وہ ایمان لے آئے۔ یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تابی سے ان کی طرف بڑھے، لیکن وہاں تو کچھ اور تھا۔ وہاں تو وہی دل خراش باتیں تھیں، وہی ضد اور نفرت کی ادائیں تھیں۔ انہوں نے کہا ہم تو جانتے نہیں کہ عرب میں کوئی ایسا آدمی ہوا ہو جس نے تمہاری طرح اپنی قوم کو تنگ کیا ہو۔ تم نے ہمارے دین میں عیب نکالا، ہمارے دیوتاؤں کو برا بھلا کہا، ہمارے باپ دادا پر کیچڑ اچالی، یہی کیا پوری قوم کو تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ خود ہی بتاؤ کیا بات رہ گئی جو تم نے چھوڑ دی؟ لیکن سنو، اب بھی ہم تم کو سینے لگانے کے لیے تیار ہیں، دولت، عزت، شہرت سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ دولت کی تمنا ہو تو بتاؤ، ہم تمہارے قدموں پر دولت کے ڈھیر لگا دیں گے۔ شہرت کی تمنا ہو تو بتاؤ، ہم تم کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ اور اگر کہیں دماغی مرض ہے یا جن کا اثر ہے تو ہم اچھے سے اچھے علاج کا انتظار کریں، علاج تمہارا ہوگا، پیسہ ہمارا لگے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل و نیت پر زبردست حملہ تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ملال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ میں اس طرح کی کوئی شکایت نہیں، مجھ کو مال و دولت کی بھی تمنا نہیں، شہرت یا بادشاہت کی بھی ہوس نہیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اسی نے مجھے بھیجا ہے تاکہ تم کو غفلت سے چمکا دوں، برائی کا برا انجام بتا دوں اور نیکی کا نیک انجام بھی سنا دوں، اور چاہو تو تمہیں رب سے ملا دوں۔ ان باتوں کا ان پر کیا اثر ہوا؟ جاہلیت کی رگ اور پڑک اٹھی اور ان میں ایک غل مچ گئی، جو کچھ منہ میں آیا بکنے لگے۔ نیز انہوں نے کچھ الٹے سیدھے مطالبات بھی کیے۔ پھر بولے اگر تم سچ مچ اللہ کے رسول ہو اور اس نے تم کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے تو ان مطالبات کو پورا کرو، پھر ہمیں یقین آئے گا کہ تم سچے ہو اور اس وقت ہم تمہاری بات مانیں گے۔ چنانچہ کسی نے کہا اپنے رب سے کہو کہ ہمارے لیے ایک چشمہ روا کر دو، چشمہ بھی ایسا چشمہ کہ زمزم سے بھی میٹھا ہو، اور جیسے شام اور عراق میں نہریں بہتی ہیں ہمارے یہاں بھی بہنے لگے۔ کسی نے کہا اگر تم نبی ہو تو اپنے رب سے کہو کہ وہ تم کو باغوں اور محلوں میں رکھے اور سونے چاندی کے بہت سے خزانے دے دے تاکہ عیش کی زندگی گزار سکے۔ یہ کیا کہ ہماری طرح بازاروں میں مارے مارے پھرتے ہو اور روزی کے پیچھے خون پسینہ بہاتے ہو۔ کسی نے کہا یمامہ میں ایک آدمی ہے رحمان، وہی تم کو یہ سب باتیں سکھاتا ہے، تو سن لو، ہم رحمان پر تو ایمان لانے سے رہے، اور اگر ایسا نہیں تو تم ہمارے سامنے آسمان پر چڑھو اور وہاں سے ایک تحریر لاؤ جس کو ہم بھی پڑھیں۔ کسی نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، انہی کو ہم پوچھتے ہیں، اب اگر تم اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرو یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دو تو ہم تم پر ایمان لے آؤ، ذرا ہم بھی دیکھیں کہ کیسی سزا اور کیسا عذاب ہے جس کی یہ دم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک پیغمبر کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ اللہ نے فرمایا ببرکت ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو تمہیں اس سے بھی اچھی چیز دے، چاہے تو ایسے باغ دے دے جن کے نیچے نہریں روا ہوں
اور چاہے تو بہت سے محل دے دے۔ ان لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے سامنے کتنی ہی باتیں رکھی لیکن تم نے ایک نہ سنی، ہم نے تم سے کتنی ہی خواہشیں کی لیکن تم نے سب ٹکرا دیے۔ سن لو اب ہم معذور ہیں اور اب ہمیں حق ہے کہ تمہارے ساتھ جیسا چاہے سلوک کریں، یاد رکھو ہم تمہاری جان ہی لے کر چھوڑیں گے، اب تو یا تم رہو گے یا ہم۔ اور اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر لیا، بالکل آخری اور محکم فیصلہ۔ لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا تو ابو طالب کا کیا ہوگا؟ ان کے کلیجے میں آگ لگ جائے گی اور جہاں وہ بگڑے سارے آل مطلب بگڑ جائیں گے، پھر تو بہت برا ہوگا۔ یہی لوگ تو قریش کے سردار اور سرکار ہیں، ان کے بعد کیا بنے گا؟ یہ خیال آتے ہی ان کی ہمت جواب دینے لگی اور سارے حوصلے پست ہو گئے۔ مگر وہ ایک شکل ہے، کوئی ترکیب کی جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی نظر سے گر جائے یا کم از کم ان کا دل پھیکا ہو جائے کہ اس کو ہم قتل کریں تو وہ چپ چاپ رہے۔ چنانچہ انہوں نے بہت سوچا اور کئی دن تک سوچا۔ بالآخر نادانوں کی عقل نے مشورہ دے دیا، ابو طالب کے پاس اپنا ایک جوان لے کر جاؤ، جوان بھی ایسا کہ طاقت اور بہادری میں مشہور ہو اور دنیا حسن کا بھی بادشاہ ہو۔ پھر ان سے کہو کہ اپنے بھتیجے کو دے دے اور اس کی جگہ اس جوان کو رکھ لو۔